اب حج کی فضیلت کے اعتبار سے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 صحیح الاسناد احادیث، جن میں سے 9 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق لغت میں ڈکشنری میں حج اور عمرہ کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، اور ہماری اسلام کی اصطلاح میں حج اور عمرے سے مراد ایسا ارادہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں طواف کی شکل میں یا سعی کی شکل میں یا منا میں مزدلفہ میں عرفات میں جانا، اس کو ہم حج کہتے ہیں، اور جو ایکٹیویٹیز بیت الحرام کے اندر ہوتی ہیں وہ عمرے سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ انا کی وجہ سے محمد در بن گیا، ورنہ ہوگا محمد الرسول اللہ۔ تو یہ صحیح مسلم میں پہلی حدیث 93 نمبر، کتاب الایمان کے اندر پہلی حدیث مقدمے کے بعد اس میں بھی کلمہ موجود ہے، اور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8 نمبر حدیث اس میں بھی کلمہ موجود ہے۔ لہٰذا یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے کہ جی کلمہ ہے ہی کو نہیں قرآن حدیث کے اندر کہیں لکھا ہوا، تو موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اور صحیح مسلم میں 111 نمبر حدیث میں بھی یہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز نماز قائم رکھنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، چوتھی حج کرنا، اور 5ویں رمضان کے روزے۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث جبریل ہے، بخاری میں بھی ہے لیکن صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 93 نمبر، اس میں جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 5 باتیں ارشاد فرمائی تھیں، اور وہاں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اگر استطاعت ہو تو حج کرنا، یعنی استطاعت والا بندہ جو ہے، یعنی مالی طور پر، اور اسی طریقے سے حالات بھی سازگار ہوں، راستے میں امن ہو، وہاں جان کا خطرہ نہ ہو، تو پھر حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہی حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو انہوں نے 3 دفعہ اس سوال کو ریپیٹ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تم پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ جب تک کوئی مسئلہ میں خود نہ بتا دوں اس وقت تک مجھ سے مت پوچھا کرو۔ تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی بال کی کھال نہ اتارو، اور جب میں کسی بات کا حکم دوں اس کے مطابق عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے گائے کی قربانی کے سلسلے میں بال کی کھال اتاری کہ جی وہ گائے کس شکل کی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی کیا کوالٹیز ہوں، تو اس طرح بال کی کھال نہ اتارو، بس بتایا کہ حج فرض ہو گیا، اور سنگولر کے صیغے سے بتایا تو ایک ہی حج فرض ہے۔ اسی مضمون کو قرآن پاک میں بھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 میں ذکر کیا گیا ہے کہ کثرت سوال نہ پیغمبروں سے کیے جائیں، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس دوران اگر سوال کوئی کیا جائے گا تو ایسی باتیں بھی تمہیں پھر بتائی جائیں گی کہ جو تمہیں ناگوار گزریں گی۔ اسی حدیث کا ایک طرق سنن نسائی میں اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، جو ایک سے زیادہ دفعہ حج کرے تو اس کا حج نفلی شمار ہوگا۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، یعنی نیکی اور قبولیت والا حج، حج مبرور. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین 3 اعمال میں سے ایک عمل ہے. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اب اگلی حدیث میں حج مبرور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 5ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور حج کے دوران کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام، تو وہ حج کرنے کے بعد اس طرح واپس لوٹے گا گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ. لیکن 2 شرطیں لگا دی ہیں، بے حیائی کا کام کوئی نہیں کرنا اور گناہ کا کام نہیں کرنا. اور واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے بچنا اتنی بڑی گیدرنگ میں بڑا مشکل کام ہے، خصوصاً بے حیائی کے حوالے سے. جس کو نگاہوں کی حفاظت کی عادت یہاں نہیں پڑی ہوئی تو جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، تو وہاں بھی وہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکے گا، کیونکہ حج کے دوران تو عورتوں کو چہرے پر کوئی کپڑا ڈالنے کی اجازت نہیں، چہرہ تو کھلا رکھنا ہے. بہت بڑی آزمائش ہے. اس مسئلے کو بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کر دوں گا. بعض لوگوں نے اس مسئلے میں اپنی طرف سے شریعت سازی کی ہے کہ آگے وہ گھونگھٹ کر لیں اور یہ کر لیں. وہ بالکل مردود روایت ہے جس سے سہارا لیا ہے. کوئی ایسی اسلام کے اندر روایت نہیں. صحیح بخاری میں واضح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی اپنے چہرے کھلا رکھیں گی. وہ میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. 6ٹھی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کے بارے میں فرمایا کہ یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیں گے. نمبر 1، اسلام قبول کرنا گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. نمبر 2، اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، یعنی گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، یعنی کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر اسلام پر چلنا مشکل تھا، وہ جگہ چھوڑ دی اللہ کی خاطر، تو یہ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور تیسرا، حج کرنا بھی گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ. 7ویں حدیث بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کی، چونکہ کریٹیکل حدیث ہے. میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں. 3288 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پورے سال میں جس دن لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے وہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے. پھر 4 باتیں ساتھ ارشاد فرمائی. ایک تو یہی بات کہ نمبر 1 دوزخ سے آزادی کا دن ہے یہ. نمبر 2 اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہے. نمبر 3 اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی وجہ سے جو حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں آئے ہوتے ہیں فخر فرماتا ہے. اور نمبر 4 پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ یہ لوگ کس لیے آئے ہیں. اور بیسیکلی وہ ٹانٹ ہے جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ آدم کو مت پیدا کر، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹانٹ کرتا ہے کہ یہ کس لیے آئے ہیں، یعنی یہ میری خوشنودی کے لیے آئے ہیں. انہی کے بارے میں تم کہتے تھے نا کہ یہ قتل و غارت کریں گے، تو یہ دیکھو لاکھوں لوگ انہی میں سے ایسے ہیں جو میری رضا کی خاطر کفن پہن کے آگے ہیں، نیچے ایک تہمد ہے اوپر ایک چادر ہے. چاہے کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی صدر ہے، دنیاوی طور پر چاہے کتنا بڑا کاروباری ہے، اس نے وہی لباس پہنا ہوا ہے جو ایک عام آدمی نے پہنا ہوا ہے. اللہ. 8ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے اور مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں بھی جہاد میں شامل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہارا جہاد حج کرنا ہے. اور ساتھ ہی صحیح بخاری کا اگلا طرق جو ہے اس میں الفاظ ہے کہ سب سے افضل جہاد حج کرنا ہے. اور حقیقت بات ہے حج کے اندر تو ساری عبادتیں آ گئیں، نمازیں بھی اس کے اندر آ گئیں، مال کی قربانی بھی، صبر کی قربانی بھی، نیند کی قربانی بھی، تکلیف بھی، کتنا کچھ.
یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے حج الحمدللہ. اور اسی حدیث کا ایک طرق سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جس میں سیدہ عائشہ نے جب یہ پوچھا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتوں پر جہاد ہے لیکن اس میں قتال نہیں ہے بلکہ عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے یا عمرہ ادا کرنا ہے. لیکن بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید لگا دی کہ کوئی بھی عورت ایک دن اور ایک رات کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. یعنی ایسا رشتہ دار جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہو یا اس کا خامد, بس تیسرا کوئی محرم نہیں ہوگا. یہ منہ بولے بہن بھائی جو ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن موجود ہے اجتہاداً, وہ انشاءاللہ میں حج والے پورشن میں ڈسکس کروں گا. بہرحال محرم کی شرط بھی بڑی ضروری ہے. 9ویں حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے تقرب کا قصد کرنے والے لوگ ہیں. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ واقعی وہ اللہ کے لیے نکلے ہیں. نمبر 1 مجاہد, جہاد کرنے والا. نمبر 2 حاجی, اور نمبر 3 عمرہ کرنے والا. 10ویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے. اور صحیح مسلم میں ایک طرق ہے جس میں وہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا میرے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہے. تو وہ مسلم میں تو راوی کو شک ہے لیکن اس کی پوری سند ہمیں سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1990 نمبر حدیث موجود ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. الحمدللہ. یہی وجہ ہے کہ پھر جو ہمارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں وہ رمضان کے اندر تقریباً 1.5 گنا ریٹ کر دیتے ہیں. جیسے رمضان شریف آیا تو رمضان شریف میں کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں, بجائے رحمت کمانے کے زحمت کمانا شروع کر دی, اور عمرے کا ریٹ بھی وہ 1.5 گنا کر دیتے ہیں. 11ویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرے سے دوسرا عمرہ ان دونوں عمروں کے درمیان کیے ہوئے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ. اور 12ویں حدیث جامعہ ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حج اور عمرے پے در پے کیا کرو کیونکہ یہ غربت کو دور کرتے ہیں, فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی سونا چاندی اور لوہے کا میل ختم کر دیتی ہے. لیکن یہاں پر ایک کڑوی بات بھی یاد رکھیے گا کہ ریشو پروپورشن بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے اس کی بچی جو ہے وہ شادی کے لیے بوڑھی ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے پاس رقم موجود ہے اور آپ عمرہ اور حج کرنے کے لیے پہنچ گئے نفلی. یہ ریشو پروپورشن نہیں ہونی چاہیے. اور رزق حلال ہونا چاہیے کیونکہ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. سودی کاروبار ہے, سمگلنگ کا کاروبار ہے اور ہر سال پہنچ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے, تو ایسا نہ حج ہے نہ عمرہ. اس پہ میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے 1.25 گھنٹے کی, مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں میں نے یہ ساری باتیں ایڈریس کی کہ رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اور یہاں پر ایک اور کریٹیکل مسئلہ بھی کہ یہ جہاں پر بھی آیا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایک عمرے سے دوسرا عمرہ درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, تو یہ صرف عمرے کا مسئلہ نہیں ہے. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس اب پیسے نہیں ہیں تو وہ کیسے گناہ معاف کروائے. یہ عمرے کا مسئلہ نہیں ہے خالی, بلکہ صحیح مسلم میں کریٹیکل حدیث ہے کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 550 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے, یہ شرط ہے, اگر کبیرہ گناہوں سے, بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں, ایک نماز سے دوسری نماز تک, ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان, اس کے دوران کیے ہوئے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے, لیکن اگر کبیرہ گناہ سے بچا جائے. اب ایک بندے نے جمعہ پڑھا اور پھر اگلا جمعہ پڑھا, اس دوران کوئی نماز نہیں پڑھی, تو ایک نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ جمعہ پڑھ لیا تو بیچ کے گناہ معاف ہو گئے, تو عمرے کے درمیان عمرہ کر لیا تو درمیان کے گناہ معاف ہو گئے. نہیں, کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے
اور کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صرف نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے. توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ کیا؟ پرانے گناہ پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد دل میں لانا. اس کے حوالے سے میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے تقریباً 50 منٹ کی، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. لہذا یہ فلسفی بھی بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے مراد ہے چھوٹے گناہ. چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے خود بخود نیک اعمال کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے، جمعہ پڑھنے کی وجہ سے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے. لیکن بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے جب تک توبہ کر کے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے.